بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایڈس کے متعلق پڑھیں گے۔ ایڈس ایک بیماری ہے، ایک ڈیزیز ہے، بایولوجیکل ڈس آرڈر ہے جو کہ مخفف ہے، اسٹینڈ فار اے ایکیوٹ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم۔ اٹس نان ٹریٹیبل اینڈ ڈیڈلی ڈیزیز، یعنی ایڈز ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اٹس ناٹ ٹریٹیبل، ایک لا علاج اینڈ ڈیڈلی ڈیزیز ہے، یعنی جان لیوا ڈیزیز ہے۔ کاسڈ بائی ایچ آئی وی، ایڈز ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی بایولوجیکل ڈیزیز ہے جو کہ ایچ آئی وی یعنی ہیومن ڈیفیشنسی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایڈز جس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے۔ سب سے پہلے تو ایڈز ایک وائرل ڈیزیز ہے، وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا نام ہے ایچ آئی وی، مینس ہیومن ڈیفیشنسی وائرس۔ انکیوبیشن پیریڈ اس ڈیزیز کا یعنی ایڈز کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ 6 منتھ سے یعنی 6 منتھ سے لے کر 5 ایئر تک ہے۔ 6 ماہ سے لے کر 5 سال تک اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے۔ اینڈ واٹ از انکیوبیشن پیریڈ؟ انکیوبیشن پیریڈ از اے ٹائم ڈیوریشن بٹوین انٹرنگ آف جرم ٹل اپیرینس آف فرسٹ سائن اینڈ سمپٹم آف دا ڈیزیز، یعنی انکیوبیشن پیریڈ اس مرحلے کو، اس وقفے کو کہتے ہیں جب ایک جسم میں بیماری کا جب جراثیم انٹر ہوتا ہے اور پہلے سائن اور سیپٹم تک ظاہر ہونے کے مرحلے کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ مین دا ٹائم ڈیوریشن بٹوین انٹرنگ آف جرم ٹل اپیرینس آف فرسٹ سائن اینڈ سیپٹم آف دا ڈیزیز۔ آن دا ادر ہینڈ، موڈ آف ٹرانسمیشن، اگر کسی کو ایڈس کی بیماری ہو جائے تو پھر وہ کیسے پھیلتی ہے، یعنی اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے ایک بیمار جسم سے، ایک بیمار انسان سے دوسرے صحت مند انسان کو یہ کیسے لگتی ہے؟ سو دا فرسٹ ون از بائی سیکچول کانٹیکٹ، یعنی جنسی بیرا روی کے ذریعے بھی یہ بیماری یعنی ایڈس کی بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اینڈ بائی ہیٹروسیکچول مینس بیوی سے خاوند کو اور خاوند سے بیوی کو، یعنی ڈیورنگ سیکچول پروسیس یہ بیوی سے خاوند کو اور خاوند سے بیوی کو بھی لگ سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بائی سرنج اینڈ اٹس نیڈل، یعنی سرنج اور اس کے نیڈل کے ذریعے بھی یہ جو ایڈس کی بیماری ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی۔ فار ایگزامپل، اگر ہم ایک بیمار انسان کو سرنج لگاتے ہیں تو ایک نیو سرنج لگاتے ہیں تو پھر وہی یوزیبل سرنج جو ہم پہلے کسی کو لگا چکے ہوتے ہیں اسی کا استعمال اگر ہم کسی اور مریض پر کریں تو اس طریقے سے بھی ایڈس کی بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں، ایک ہیومن بینگ سے دوسرے ہیومن بینگ میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اینڈ بائی ہوم سیکچول مینس مرد سے مرد کو اور عورت سے عورت کو بھی لگ سکتی ہے بائی سیکچولیٹی۔ بائی بلڈ ٹرانسفیوژن، خون کے ذریعے، فار ایگزامپل اگر ہم کسی کو خون کا عطیہ دیتے ہیں یا پھر خون ٹرانسفر کرتے ہیں، کسی کو خون دیتے ہیں تو خون کے ذریعے بھی یہ ایڈس کی بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل سکتی ہے۔ بائی مدر ٹو بیبی بائی فیڈنگ بریسٹ ملک آر ڈیورنگ برتھ، مینس ماں سے بچے کو دودھ پلاتے وقت یا پیدائش کے وقت بھی یہ ماں سے بچے میں، یہ بیماری ماں سے بچے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ سو ڈیورنگ دس ڈیزیز یعنی ایڈس کی بیماری کے دوران کسی بھی عورت کو حاملہ نہیں ہونا چاہیے، پریگننٹ نہیں ہونا چاہیے۔ سائن اینڈ سمپٹم، علامات، اس بیماری کی علامات کون کون سے ہیں؟ اگر کسی کو یہ بیماری ہو جائے تو اس میں کون کون سے علامات نمودار ہو سکتے ہیں؟ میلیز یعنی سستی، ٹائرڈنیس تھکاوٹ، اینڈ فیور بخار ظاہری یہ ہر بیماری میں ہوتا ہے بخار۔ ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن یعنی یہ سانس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، سانس کی کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے جسے ہم ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن بھی کہتے ہیں۔ نائٹ سویٹنگ، رات کو پسینہ آنا ہے، اس بیماری میں ایڈس کی بیماری میں رات کے وقت نائٹ سویٹنگ ہوتی ہے، یعنی رات کے وقت مریض کو پسینہ آتا ہے۔ ڈائریا، اس میں دست بھی ہوتا ہے۔ آرتھرائٹس، جوڑوں کا درد بھی ہوتا ہے، یعنی ہڈیوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ لاس آف ویٹ، اس بیماری میں مریض کا جو وزن ہے اس میں کمی آتی ہے، یعنی لاس آف ویٹ، وزن میں کمی بھی ہو جاتی ہے۔ ریشز سرخ دانے،
جب کسی کو ایڈز کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں سرخ دانے نمودار ہوتے ہیں جنہیں ہم ریشز کہتے ہیں. اینڈ ویکنیس، کمزوری بھی ہوتی ہے جو کہ عام طور پر ہر بیماری میں ہوتی ہے. انیمیا، اگر کسی انسان کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایڈز کی بیماری ہو جائے تو اس میں انیمیا یہ پھر الگ قسم کی بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں خون کی کمی. یعنی انیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، اور ایڈز میں بھی یہ بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ، ایڈز ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ یوز اینٹی وائرل ڈرگس. سب سے پہلے تو ایڈز ایک وائرل ڈیزیز ہے، یعنی وائرس سے ہونے والی ڈیزیز ہے جو کہ HIV یعنی ہیومن ڈیفیشنسی وائرس سے ہوتی ہے. تو اس کی علاج کے لیے ہم اینٹی وائرس ڈرگز استعمال کرتے ہیں. اینٹی مینس اگینسٹ، وائرل مینس وائرس، یعنی ایسے ڈرگز استعمال کرتے ہیں جو کہ وائرس کو کل کرتے ہیں، وائرس کو ختم کرتے ہیں، جو وائرس کے اگینسٹ لڑتے ہیں. اینڈ اس میں ہے ایجوکیٹ دا پیشنٹ اباؤٹ ڈیزیز. عام طور پر تو یہ ایک لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، کوئی فیکٹ علاج نہیں ہے، کمپلیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. لیکن اگر کسی انسان کو یہ ڈیزیز ہو جائے تو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو، یعنی جس انسان کو یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے تو ہم اسے اس ڈیزیز کے متعلق ایجوکیٹ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ کیسا مرض ہے اور اسے ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اوائڈ سیکچول کانٹیکٹ، یعنی جنسی میلات سے پرہیز کرنا ہے. آئسولیٹ دا پیشنٹ مریض کو علیحدہ کر دینا ہے. باڈی ہائیجین، یعنی جسمانی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اس بیماری میں. اینڈ ایڈوائس کمپلیٹ بیڈ ریسٹ، اور مکمل آرام کرنے کی، یعنی آرام کی ہدایت دی جاتی ہے.